السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ رنگین اردو ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے اس دفعہ قرآن تھوڑا سا مختلف طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو الفاظ جن کو یہ رنگ دیے ہوئے ہیں، ان کا ترجمہ جیسے اللہ ہے تو اللہ کا ترجمہ اسی رنگ میں کیا ہے، بے حرف و جر ہے تو اس کا ترجمہ اس کے حساب سے یہاں پر لال رنگ میں کیا ہوا ہے۔ نام اس میں جو ہے وہ اس رنگ کا ہے، تو جو رنگ یہاں دیے ہوئے ہیں ان کے ترجمے اسی رنگ میں کیے ہوئے ہیں۔ الحمد سب تعریفیں اللہ میں اللہ کا رنگ یہ ہے اور کے لیے کا رنگ یہ ہے۔ عالمین تمام کائنات کا رب ہے، رب کا یہ ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو جو الفاظ یہاں پر جس رنگ میں ہیں اسی رنگ میں ان کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تو آپ خود بھی اندازہ لگائیں گے جب پڑھیں گے، لیکن میں اس دفعہ تھوڑا سا مختلف اس میں عربی کا بھی عنصر شامل کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے بسم اللہ ہے، اب بسم اللہ میں یہ جو بے ہے یہ حرف جر کہلاتا ہے، جو کہ ربط قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نام سے، کہ جو ہے یہاں پر بسم اللہ میں آ رہا ہے اللہ کے نام۔ حرف و جر حرف و ربط یہ جو ہے دو الفاظ کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ہے قرآن میں خاص طور پہ یہ 8 استعمال ہوئے ہیں زیادہ تر۔ الا، علا، من، ان، فی، بی، لی جو ہے جب ضمیر کے ساتھ آئے گا تو یہ لا ہو جائے گا، جیسے لاہم۔ کا جو ہے یہ حرف جر بھی ہے اور حرف و تشبیہ بھی ہے۔ اللہ مضاف الیہ ہے اور اسمی جو ہے یہ مضاف ہے۔ اس میں جو الف تھا اس کو جو ہے حذف کیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ الرحمن یہ صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو بھی صفت آئے گی کسی چیز کی بھی وہ اسی رنگ کی ہوگی ہمیشہ۔ مضاف الیہ ہمیشہ اس رنگ کا ہوگا، مضاف جو ہے وہ اس رنگ کا۔ اب یہ صفتوں میں جب یا لال رنگ کا بیچ میں آئے تو یہ سمجھیں کہ اس میں مبالغہ ہے، اس میں نہیں کہ تعریف کی انتہا ہے، ایسے نہایت رحم والا۔ الحمد سب تعریفیں للہ، یہ حرف جر ہے، اس کے ساتھ اللہ جو ہے وہ اسم مجرور کہلاتا ہے۔ حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے نیچے زیر ہوگا، جیسے یہ آپ نے دیکھا تھا بسمی رب العالمین۔ عالمین جو ہے مضاف الیہ ہے اور ربی جو ہے مضاف ہے، یعنی کہ رب جو ہے وہ عالمین کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں صفتیں جیسے ہم نے اوپر دیکھا تھا، اور رحیم جو ہے بلکہ رحمان بھی جو ہے وہ اسم مبالغہ ہے اور اللہ کا نام بھی ہے۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، دینی جزا، یوم روز، مالک یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ مالک ہے۔ ایک چیز کا اضافہ کر دوں، میں نے ابھی جو ہے اس سے پہلے جو ویڈیو شاید 1-2 مہینے پہلے اپلوڈ کی تھی، عربی زبان کا جامع خلاصہ، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے شان القرآن عربیہ۔ اس کے پلے لسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ساری پلے لسٹ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس میں یہ میں نے عربی زبان کا جامع خلاصہ، اس میں ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، اور جو اس میں کلر اسکیم استعمال کی گئی ہے وہی میں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں۔ آپ اگر اس کو ایک آدھ دفعہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جو ہے کسی نہ کسی کے ساتھ مل کر آتی ہے۔ یہاں ایا کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن صرف اس کے ساتھ، کیونکہ یہ اکیلی نہیں آ سکتی اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے لائے ہیں۔ کا مطلب ہے تیری، نعبدو پہلے مضارع ہے، نا جو ہے اس کا مطلب ہے ہم سب عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ واو حرف عطف ہے، اور تیری نستعین یہ باب 10 ہے، ہم سب مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اہدنا جو ہے پہلے امر ہے باب 1 کا۔ جتنے بھی فعل امر آئیں گے وہ جو ہیں کالے رنگ سے شروع ہوں گے، اور اس میں فعل کا عنصر شامل ہوگا کیونکہ وہ اور سارے فعل ہرے رنگ کے ہوں گے انشاءاللہ۔ صراط جو ہے وہ اسم ہے راستے، اور مستقیم جو ہے یہ ہے
صفت رستے کی، اور یہ باب 10 ہے۔ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ اہدنا جب بھی آئے، جب بھی فعل امر آئے گا اس کا مطلب ہے آپ مخاطب ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آپ یہاں پر اللہ سے مخاطب ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ یہ 3 حروف والے فعل ہیں۔ باب 1 میں جو ہے وہ پالا کچھ کرنا ہے یا کوئی عمل کرنا ہے، یہ پہلا وہ فعل ہے۔ اس کے 10 باب ہیں۔ ہم ابھی جو بات کر رہے تھے وہ باب 10 کی بات کر رہے تھے، نستعین جو ہم ذکر کر رہے تھے، اس فعلا جو باب 10 ہوتا ہے اس میں فعلا کے ساتھ الف سین تا شامل ہوتا ہے۔ یہ باب کسی چیز کے طلب کے معنی دیتے ہیں، جیسے غفرا اس نے مغفرت کی، استغفرا اس نے مغفرت طلب۔ اب اسی سے مستقیم بنا، طلب ہو رہی ہے سیدھے رستے کی، اور مستقیم جو ہے وہ اسم فاعل ہے۔ باب 10 کا جو اسم فاعل ہوتا ہے اس میں یا کی بجائے میم کا استعمال کرتے، تو جتنے بھی لفظ میم پیش کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں 2 سے لے کے 10 تک، یہ سب کے سب جو ہیں اسم فاعل۔ اسم مفعول بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہے عین کلمے پہ زبر ہوتا ہے اور اسم فاعل میں عین کلمے پر زیر ہوتا ہے۔ فعل امر باب 1 کا ہم نے بھی دیکھا، وہ اہدنا تھا۔ جتنے بھی باب فعل امر شروع ہوں گے سب پہلا لفظ ان کا کالے رنگ کا ہوگا، اور اس کے بعد ہرا جو کہ فعل کریں گے وہ آئے گا انشاءاللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مضاف ہے، الذین جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور جو لوگ جن کا راستہ، اس کا مطلب ہے کہ جو اس راستے کے مالک ہیں جن پر تو نے انعام کیا۔ انعمتا باب 4 ہے، اور اس میں جو ہے تا جو ہے وہ ضمیر ہے، تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، مغضوب ہے یہ مفعول اسم مفعول ہے، اسم مفعول میں میم اور واو کا اضافہ ہوتا ہے اگر باب 1 کا مفعول ہو۔ ولدالین یہ جو ہے اسم فاعل ہے، اس میں الف جو ہے یہ باب 1 کی اسم فاعل ہے۔ آپ اگر وہ فاعل پڑھیں گے جو میں نے پہلے بتائی تو آپ کو انشاءاللہ کافی آسانی ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ فاتحہ آج مکمل ہوئی۔ PDF فائلز، دونوں PDF فائلز کا لنک جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، ان کو دونوں کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے ریویژن کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔